السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، آج اپنے ویلاگ کا جو آغاز ہے وہ ایک شعر سے کرتا ہوں کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی دورہ سندھ کس کا؟ سہیل آفریدی صاحب۔ کیا پھولوں کی سیج سجائی گئی پہلے اور بعد میں پھر کانٹوں کی بھی سیج سجائی گئی؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں پیپلز پارٹی نے اتنا زیادہ یہ سٹانس لیا کہ سہیل آفریدی کو بڑی عزت دی گئی؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا، غنی جو وزیر ہیں سندھ گورنمنٹ کے، انہوں نے بڑا استقبال کیا، بڑی اجرک پہنائی گئی سہیل آفریدی کو اور سندھی ٹوپی بھی پہنائی گئی، اور پھر سارے ان کے لیے ان کو پروٹوکول دیا گیا، بڑی عزت احترام دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سمجھے کہ میرے ساتھ تو بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے اور شاید ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی مل جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور بڑی دانش مندی رکھتی ہے، اور خاص طور جو زرداری صاحب ہیں وہ بڑا ویژن رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب اتنی بڑی جو کچھ کیا انہوں نے، بڑی عزت افزائی کی اور بڑا ان کو مقام دیا گیا، بڑی ان کی ریلیاں بھی، ان کو کہا کہ پروٹوکول میں جائیں گی اور پھر آپ جلسہ بھی کر لیں۔ یکدم پھر کیا ہوا کہ پھر ٹریفک میں پھنسے اور پھر پتھراؤ ہوا اور یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ پیپلز پارٹی کس کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی؟ پیپلز پارٹی کیوں ایسا کر رہی تھی اور پھر کیوں ویسا کیا، جس کی وجہ سے مجبور ہو گئے سہیل آفریدی اور ان کی پارٹی کہ انہوں نے اجرک اور ٹوپی بھی واپس کر دی؟ کس کو دکھایا جا رہا تھا اور کس کو کہا جا رہا تھا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو طاقت ہوتی ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے؟ کچھ معاملات ہوتے ہیں طاقت کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب وہ ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ طاقت کے سامنے طاقت نہیں دکھائی جا سکتی، اور اگر ایسا کیا کہ پھولوں کی سیج، تو پھر آخر تک پھولوں کی سیج رکھی جاتی، کانٹوں کی سیج کیوں سجائی گئی؟ اس کی وجوہات کچھ یوں تھیں کہ اگر میں غلط نہیں ناظرین، تو جب 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ ہمیں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ دے دیتے ہیں، جی بی کی گورنمنٹ دے دیتے ہیں تو ہمیں کوئی کیا اعتراض ہے۔ مان لی گئیں۔ اچھا، جب مان لی جاتی ہیں تو پھر منوائی بھی جاتی۔ اب جب مان لی گئیں تو پھر یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ اب ہمیں کچھ اور بھی مل جائے، اور وہ کیا مل جائے؟ وہ تھا کہ ہمیں پنجاب میں بھی شیئر ملنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، اللہ پاک بھی جب جس کو نوازتے ہیں تو پھر اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھی ہم نے تمہارے کہنے کے اوپر تمہیں یہ چیز دی ہے، اب ہماری بھی ذرا مانو، ہم نے تو تمہیں اتنا کچھ دے دیا۔ پیپلز پارٹی کو جب اتنا کچھ مل گیا تو پیپلز پارٹی کو پھر کیا ضرورت آن پڑی تھی اس طرح کا سٹانس لینے کی، جو کہ انہوں نے لیا۔ اب جو دینے والے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے تو بہت کچھ دیا ہے، اب ذرا تمہارے بھی ٹیسٹ ہو جائیں۔ اب یعنی اب آپ ان کو ٹیسٹر پہ ٹیسٹر لگاتے جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی آپ ایک گورنمنٹ بھی لے لیں، دوسری گورنمنٹ بھی لے لیں، تیسری آپ کے پاس اپنی موجود ہے اور چوتھی کے بھی اوپر نظر ہو۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، اب کے پی ہے تو کے پی کہتا ہے کہ میں پورے پاکستان میں آ جاؤں، جیسا کہ ان کا ووٹ بینک، ناظرین کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں کہ ووٹ بینک تو ان کا ہے نا، یہ کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ سامنے آتا ہے، لیکن ووٹ بینک تو ان کا بھرکف ہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ طاقت، اب خدا کسے کہتے ہیں ناظرین اور رب کسے کہتے ہیں؟ خدا وہ جو اپنی طاقت، جس کے اندر خود یعنی وہ بالکل مکمل ہو اور طاقت میں ہو، اور رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اب پالنے والا باپ بھی ہوتا ہے، پالنے والی ماں بھی ہوتی ہے، پالنے والا بڑا بھائی بھی ہوتا ہے، پالنے والے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پالنے والے استاد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جو پالنے والے ہیں وہ یہ کہیں کہ بھائی تو نے ہی اکیلے نے پلنا ہے، باقی بھی اولادیں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی پلنا ہے۔ لیکن اگر ایک طرف ہی کہہ دیا جائے کہ نہیں ہم ہی رہیں گے تو پھر ٹیسٹ تو ہوگا، اور جب ٹیسٹ ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ جو ہلکی سی دراڑ تھی وہ مضبوطی کی طرف جانا شروع ہوگی۔ وہ ایسے کہ وہ ایک بل تھا، اسپیشل اکنامک زون ترمیمی آرڈیننس، وہ بغیر صدر کے دستخط کے آرڈر جاری کر دیا گیا، جس پہ 2 دن تو خاموشی اختیار کی گئی۔ تیسرے دن پرویز شاہ نے یہ کہا یہ تو صدر کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کہ صدر آصف زرداری کو بھی دھوکہ دیا گیا
اور ان کے ساتھ بھی باریک واردات ڈال دی گئی. تو پھر جب یہ تھوڑا سا واویلا ہوا تو پھر اعظم نذیر تارڑ آئے اور انہوں نے آ کر دونوں میں یعنی نون میں اور پیپلز پارٹی میں صلح کروا دی. اب یہ صلح ہو گئی اور خاموشی ہو گئی. اب یہ سارا کچھ ناظرین کیسے ہوا؟ یہ ہے سوال کہ خاموشی بھی ہو گئی، تڑی بھی لگا دی، دکھا بھی دیا، مہمان کو آ کے ذلیل بھی کر دیا. اور چونکہ ناظرین ہمیشہ مہمان میزبان کا محتاج ہوتا ہے اور میزبان جون صاحب وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، لیکن اگر مہمان بھی اپنی حیثیت میں رہے گا تو میزبان بھی اس کی صحیح میزبانی کرے گا. اب مہمان یہاں پہ یعنی میں ناظرین اب آپ ذرا غور سے ذرا سن لیجیے گا کہ مہمان یہ تمام جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں مہمان ہوتی ہے، 4 سال کے لیے آ گئی، کبھی 2.5 سال کے لیے، کبھی 4 سال کے لیے، کبھی 5 سال کے لیے، مہمان ہے نا. تو میزبان تو ہمیشہ میزبان ہی رہتا ہے نا. تو اگر مہمان جو ان سے ہیں وہ اپنی مرضی کرنے پہ آ جائیں گے تو پھر میزبان نے پھر اپنے حساب سے پھر مہمانی کرنی ہے نا. مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ حیثیت میں رہے اور حیثیت میں رہ کے میزبان اب یہ نہیں کہ میزبان دے گھر جا کے وڑ کے کھلو جاؤ تو تسی میزبان ہوئے کہو کہ میں تے بھی آج دیسی کوکڑی کھانا ہے، میں وہ علاوہ نہیں کھا سکتا، جیسے کہ آج کل کھلایا جا رہا ہے. جیسے کہ وہ پانی پی ٹی آئی جن کے بارے میں جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو دیسی مرغے بھی کھلاتے ہیں، تیتر بٹیر بھی کھلا رہے ہیں. اب دیکھیے میزبان مہمانی کیسے کر رہے ہیں. اب مہمان اگر لازمی بات ہے اپنی مرضی کرنی شروع کر دیں گے تو پھر میزبان کو تو حق حاصل ہے نا کہ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی تہاڈی بڑی مہربانی جنہ عرصہ سے تہاڈی میزبانی کر لئی ٹھیک ہے لیکن ہن ذرا مہربانی فرماؤ. ادھر پیپلز پارٹی نے بھی وہی سلسلہ شروع کر دیا اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہم تو ہمیشہ کے مہمان ہیں، بلکہ وہ تو اب کوشش کر رہی میزبان بننے کی. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ایک طرف جب آپ کو تکالیف آتی ہیں جیسے کہ میں ابھی پی ٹی آئی کی بات کر رہا تھا تو اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک بات کہی اور کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نہیں دیتا اللہ اتنی تکلیف بندے کو جتنی اس کے اندر سہنے کی طاقت نہیں ہے. اور پھر آگے کہا کہ جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے یہ تم اپنے کیے ہی لیتے ہو. اب اگر ہم دنیا داری میں لے کر اس کو آتے ہیں تو جو اس وقت تکالیف پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے وہ اپنے کیے کی اٹھا رہی ہے. پہلے میزبان کے ساتھ بڑا اس کو پروٹوکول دیا گیا میزبان کو کہ جناب ہم تو آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں تبھی تو ہم آپ کے پاس آئے حضور. اور پھر بعد میں ایک مہمان کی حیثیت سے رہتے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میزبان بننے کی کوشش کی تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے. پھر وہی نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. پھر اپنے کی تکلیف تے لانی پیندی ہے نا. اسی طرح تمام سیاسی پارٹیاں اور بالخصوص آج میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے. پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی سہیل افریدی کو عزت بھی دی اور بے عزت بھی کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ کس کو دکھایا جا رہا تھا؟ کیوں کیا جا رہا تھا؟ ایسا کیا منوانا تھا؟ وہ ناظرین میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا ہے کہ پہلے آزاد کشمیر، پھر گلگت بلتستان اور کچھ حصہ یعنی کچھ طاقت رکھتے ہیں اس میں بلوچستان میں بھی، اس میں بھی کچھ حصہ ہے. اب پنجاب بھی چاہیے. تو بھائی کیوں؟ میں خدا نخواستہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میرا کسی سے بھی ایز اے صحافی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو دیکھتا ہوں صحافی وہی ہوتا ہے جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، جو ویژوائز کرتا ہے وہ بولتا ہے. تو ہم جو ویژوائز کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال کے بالکل کٹھے ہیں ہم پیپلز پارٹی کا کہ ہم جناب جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. تو جب آپ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ وہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو یہ دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ ایک طرف تو یہ ہوا کہ ایک سہیل افریدی کی میزبانی ہوئی، ادھر جو دوسرے میزبان تھے جن کو صحیح معنی میں میزبانی کرنی چاہیے تھی وہ آ کے انہوں نے طاقت سے یہ کہہ دیا کہ جناب ذلیل تے اسی ہو رہے ہیں، ہم تو ان کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں ان کو عزت مل رہی ہے، پروٹوکول مل رہی ہے. طاقت نے کہا بھائی ہم نے بھی تو آپ کو طاقتور کیا ہوا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو طاقتور کیا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کی ہم نے ہر بات مانی، آپ نے وہ مانگا ہم نے دیا، ہم نے وہ مانگا. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جب دیتا ہوں نا تو پھر وہ دیا وہ واپس بھی لے لیتا ہوں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلت دیتا ہوں. تو وہ خدا ہیں، وہ اللہ ہیں، یعنی وہ تو کر سکتے ہیں نا. لیکن دنیا میں بھی اللہ نے اگر کسی کو طاقت دی ہے تو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کو چلانا چاہتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے.
اور جب ڈیلیور کر دیا جاتا ہے یعنی دے دی جاتی ہے تو پھر زیادہ منگو گے نا، اور زیادہ بھی مل جائے گا، پھر ٹیسٹ بھی شروع ہو جائیں گے، اور پھر جو دیا ہوا ہوگا اس کے مطابق مانگا بھی جائے گا کہ بھائی ہمیں بھی یہ چاہیے اور ہمیں دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یعنی آج بھی یا غور کریں ناظرین کہ ایک آرڈیننس جاری ہو گیا وداؤٹ دی سگنیچرز اینڈ اسٹیمپ آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور اس پہ پھر خاموشی بھی طاری ہوگی۔ یعنی پھر یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی ہم دستخط کر دیتے ہیں، بھائی یہ کہا گیا کہ اس وقت صورتحال جو سی تھی وہ مشینی حالات خراب ہو گئے تھے، وہ اس لیے مشین نہیں صحیح کام کر سکی، تو خاموشی کو بولا نہیں بول سکتا۔ پیپلز پارٹی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو لے بیٹھی ہے اسی پہ اکتفا کر لے، کیونکہ زیادہ جب لیا جائے گا تو زیادہ امتحان لیا جائے گا، اور پھر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا ناظرین کہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشن پنجاب میں اناؤنس ہوئے، صدر زرداری صاحب نے پنجاب میں ڈیرے لگا لیا۔ پی کے گورنر کو جو فیصل کریم کنڈی ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا کہ بھئی آپ بھی آ جائیں اور اپنا اثر رسوخ دکھائیں اور کام کریں، یہاں پہ جو آپ کے تعلق والے ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں، پارٹی کو دوبارہ اجاگر کریں۔ اچھا، سلیم حیدر تو آلریڈی گورنر پنجاب تھے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، یعنی اتنا عرصہ پیپلز پارٹی یہاں رہ کے یہ باور کروانا چاہ رہی تھی کہ ہم یہاں طاقت رکھتے ہیں۔ وہ کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں بھی سیٹیں موجود ہیں اور اچھی سیٹیں ہیں ان کے پاس، لیکن اس مقابلے میں تو نہیں ہے نا۔ اگر اب موازنہ کیا جائے تو مسلم لیگ نون نے کون سا سندھ میں اتنا کام کیا، یا سندھ میں کام کیا بھی ہے تو ان کی کون سے ووٹ ہیں وہاں پہ لوگ کون چاہتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایک صوبہ ہے پھر آپ پنجاب کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ پنجاب کی طرف آ رہے ہیں تو پنجاب میں کام کر کے یہ دکھایا جا رہا ہے، کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ اس مقتدرہ حلقے کو کہ جناب ہمارے یہاں پہ ایسی بھی حیثیت رکھنے ہیں، ہم بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب کیا کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، تو مدعا جو آپ نے پوچھ لیا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ پیپلز پارٹی یہ چاہنا شروع کر دے کہ کے پی پہ بھی میں آ جاؤں، اور وفاق میں تو میں موجود ہوں، سندھ بھی میرے پاس ہے، بلوچستان کا کچھ حصہ ہے، آزاد کشمیر بھی میرے پاس، یہ جی بی بھی میرے پاس، اور اب پنجاب میں بھی مجھے حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی ساریاں پارٹیوں نے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، پیپلز پارٹی کلی نو کرنا چاہیے، تجھے کام کر لو۔ کیا پیپلز پارٹی ڈیلیور کر لے گی؟ کیا پیپلز پارٹی نے سندھ میں ڈیلیور کیا ہے؟ کیا کراچی کے اندر صحیح ڈیلیور کر سکی؟ نہیں۔ وہ لیاری جہاں کبھی توتی بولا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا، آج وہاں جانا مسئلہ بن گیا ہے پیپلز پارٹی کا۔ سو اتنا لیں، اتنی ڈیمانڈ کریں جتنی کہ آپ پھر برداشت کر سکیں۔ آپ سے برداشت تو ہوتا نہیں۔ اب ناظرین میں اس کو نا بالکل سم اپ کرتا ہوں کہ ملک قوم کے بارے میں سوچنا سب سے پہلی بات ہے۔ شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو، پچھلے دنوں میں نے ویلاگ کیا تھا ان کی شہادت کے دن پہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر آتے ہیں اقتدار کے اندر تو عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ یہاں خدمت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہر چیز کا الزام اٹھا کے نا یہ سیاستدان مقتدرہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیوں؟ انہوں نے تو آپ کو تقسیم کر دیا، آپ کو دے دیا، آپ کے پاس ہے۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دیا۔ بھائی آپ کے پاس کھلا میدان ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ سیاست کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ صحیح ڈیلیور نہیں کریں گے، آپ صحیح ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو کوئی پوچھنے والا تو ہے نا، یا ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ پوچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں سانو کو پوچھا جی دیکھو جی ساڑھے معاملے جاننے نا۔ او بھائی جب آپ ڈیلیوری صحیح نہیں کر پا رہے تو پھر ڈیفینیٹلی پوچھا جائے گا، اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو پھر آپ مورد الزام اس کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس میں رخنہ اندازی کرتے ہیں۔ تسی ٹھیک ہو جاؤ، تسی صحیح ڈیلیور کر لو، کیوں نہیں کر دے؟ آج بہت سارے لوگ ولاگ بھی اس پہ کر رہے ہیں، کالم بھی اس پہ لکھے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو دراڑ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو وہ کم کریں پیپلز پارٹی، آپ کم کریں اس دراڑ کو، چونکہ اگر یہ دراڑ بڑھ گئی تو لازمی بات ہے جو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا ونڈر بوائے، وہ پھر ونڈر بوائے پھر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو لیکن ونڈر بوائے تو پھر آئے گا نا۔ اگر سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ایویں کہہ رہے ہیں، وہ نا ہلکا سا نا مسکراتے ہوئے یہ بات کر دیتے ہیں، اور یار میں کوئی حتمی تو نہیں ہوں لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے صحافی یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔
تو پھر یہ نہ ہو کہ واقعی وہ دراڑ بڑھتی جائے اور پھر آپ ایک سائڈ پہ ہو جائیں. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. تو پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کر کھائیں, بانٹ کر جو ہے وہ اپنی حکومت لیں اور ڈیلیور کریں. اس وقت جو ملکی حالات ہو چکے ہیں, آپ دیکھیں انٹرنیشنل پریشرز کتنے سارے ہیں. کیا آپ انٹرنیشنل پریشر لے رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں لے رہا. اچھا, انٹرنیشنل پریشر لینے کے لیے بھی اسی طاقت کو کہا جاتا ہے کہ جو تجھے لینا ہے. اچھا, جب وہ انٹرنیشنل پریشر لے رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے تجھے کون ہو, یا تو تجھے ڈیلیور کر لو. تو جب آپ صحیح ڈیلیور کر ہی نہیں رہے, جو صورتحال اس وقت بن چکی ہوئی ہے, پورے ورلڈ کی, پوری دنیا کی بن گئی ہوئی ہے, تو آپ اپنے ملک کو سنبھالیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. کب تک زندہ رہنا ہے انسان نے؟ آخر دنیا سے چلے جانا ہے, کسی نے نہیں رہنا. اگر شہید جمہوریت نہیں رہیں بے نظیر بھٹو, جو ایک صحیح ملک کے بارے میں سوچا کرتی تھی, تو کون رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. سب چلے جائیں گے اپنے اپنے حصے کا کام کر کے. لیکن جو کام کریں اس کا جواب بھی تو آگے دینا ہے نا. اس کو صحیح طریقے سے اس طرح اس وقت وہ کام کر لیں جس کا جواب بھی ہم آگے دیں. دنیا میں آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا تو آخرت میں کیسا جواب دیں گے؟ ناظرین, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن کھلا ہوا, اس میں آپ ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.